کام کر رہے ہو، اللہ کہتے ہیں اس میں اچھے بن کے دکھا دو تو اللہ مان لے گا کہ آپ کیا ہو، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی غلامی کرنے والے۔ بس جلدی سے بات کو آپ لوگ جتنے چاہیں پھر بعد میں سوالات پوچھ لیں، بیان کو میں جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ ٹو دا پوائنٹ بات ہو نا، مختصر ہو، وہ تو زیادہ اچھی طرح دماغ میں بیٹھتی ہے۔ تو لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اب اچھے عمل میں سچ بولنا اچھا عمل ہے، جھوٹ بولنا اچھا عمل نہیں ہے۔ کچھ اچھے عمل ایسے بھی ہیں جن کو آج ہم نے اچھے عمل کی فہرست سے نکال دیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عیسائیوں میں رہبانیت آئی، تبھی تو وہ ریاست اور اسٹیٹ کے ساتھ چل نہیں سکا نا وہ مذہب۔ ہم کل گئے روم میں، ویٹیکن سٹی کے نام سے بالکل ایک الگ ریاست ہے، اس کو کیا ہو گیا، ویٹیکن سٹی کے نام سے بالکل ایک الگ ریاست ہے نا۔ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ چل نہیں سکا، وہ مادی دنیا کے ساتھ شانہ بشانہ چل نہیں سکا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اسلام جب دنیا میں آیا اسی کے بعد سائنسی ترقی کو عروج ملا ہے۔ میں نے گورو کی کتاب پڑھی ہے جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ اگر مسلم سائنسدان نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی تک پہنچے ہوئے ہیں نا، ہمیں 500 سال لگتے یہاں پہنچنے میں۔ اسلام کے آنے کے بعد سائنسی ترقی کم ہونے کے بجائے کیا ہوئی ہے، بڑی ہے۔ کیوں؟ قرآن جگہ جگہ غور و فکر کا حکم دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو باطل مذہب ہوتا ہے وہ آپ کو غور و فکر سے ہٹاتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے بس تمہارے باپ دادا نے جو کہہ دیا سر جھکا کے سنتے چلے جاؤ۔ اسلام جب آیا تو اسلام انہیں بار بار غور و فکر کرنے کی اپیل کر رہا ہے۔ الہم ارجل یمشون بہا، جن بتوں کے سامنے تم جھکتے ہو کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، بتاؤ کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ، تو پھر کیوں ان کو تم خدا بنا کے بیٹھے ہو؟ یہ ساری عقل کو اپیل کرنے والی باتیں ہیں نا، ساری باتیں عقل کو اپیل کرتی ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اللہ نے غور کرنے کا حکم دیا، دیکھو سوکھا چارہ اس جانور کو کھلاتے ہو کیسا چکنا گاڑھا دودھ نکلتا ہے۔ کیا یہ فیکٹری آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آ گئی ہے؟ آپ اس سوکھے چارے کو لے جائیں جاپان کے سائنسدانوں کے پاس کہ یار ایک تیل کا قطرہ، چکنائی کا قطرہ نکال کے دکھا دو، کہیں گے بھائی اب تک ایسی مشین جاپان نے بھی ایجاد نہیں کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں تو صدیوں پہلے ایجاد کر چکا ہوں۔ کمال کی بات ہے جو کام اب تک جاپان کے سائنسدان نہیں کر سکے، اس مشین کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ خود بخود وجود میں آ گئی ہے۔ اس مشین کے بارے میں جس کو گائے بھینس کہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جو کام اب تک بڑے بڑے سائنسدان جو مشین نہیں بنا سکے، وہ مشین آٹومیٹیکلی کیسے خود بخود وجود میں آ گئی؟ تو اللہ نے ہمیں کیوں بنایا میرے بھائی؟ یہ بات دماغ میں رہے گی آپ لوگوں کے۔ اللہ نے ہمیں اٹلی میں پیسہ کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ کمائیں آپ ضرور، لیکن یہ ہمارا ہدف نہیں ہے۔ یہ تو بہت بڑے بڑے لوگ آئے، کھا پی کے چلے گئے دنیا سے، ہم بھی چلے جائیں گے، مر جائیں گے۔ بہت آئے، جب جائے نا قبرستان میں جا کے دیکھا کریں، بہت لوگ آئے اور 50 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی اوپر بیٹھا ہوا نہیں ہوگا، سارے لیٹے ہوئے ہوں گے۔ بستر پہ لیٹے ہوئے بھی ہوتے ہیں نا، غنیمت کی بات ہے، زمین کے نیچے لیٹے ہوئے ہوں گے۔ آپ سمجھ نہیں پا رہے بات کو، میرا خیال ہے آپ بڑے خوشی سے یوں کر رہے ہیں، ماشاءاللہ لیٹے ہوئے ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے۔ سارے ہم کہاں لیٹے ہوئے ہوں گے؟ زمین کے نیچے۔ تو تھوڑا سا ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ دیکھو ہمارے ذمہ دو کام ہیں، ایک ہم نے خود بھی دین پہ چل رہے ہیں، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں دین آپ سے دنیا چھڑواتا نہیں ہے، اس دنیا کے اندر رہ کر آپ اپنے عمل کو اچھا کر لو، دھوکہ نہ دو، ملکی قوانین کو فالو کرو، ملکی قوانین کے خلاف نہیں چلو۔ جب آپ یہاں آئے ہو، آپ نے یہاں کی گورنمنٹ سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے تو آپ شرعاً پابند ہیں اس ایگریمنٹ کے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدوں کی کیسی زبردست پابندی کی ہے۔ صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین سے معاہدہ ہوا کہ جو یہاں سے مسلمان ہو کے مشرکین کے پاس جائے گا، مشرکین اس کو واپس نہیں کریں گے۔ لیکن مکہ میں کسی نے اسلام قبول کیا اور پناہ کے لیے مدینہ آیا تو مدینہ والے اسے پکڑ کے مکہ والوں کے حوالے کر دیں گے۔ بظاہر یہ بہت عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہمارے نبی نے یہ ایگریمنٹ زبانی کیا، ابھی اس پہ سگنیچر نہیں، زبانی ایگریمنٹ ہو چکا تھا۔ اتنے میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے آئے۔
اور حدیبیہ کے موقع پہ نبی سے آ کے ملے. ان پہ بڑا ظلم ہو رہا تھا مشرکین کی طرف سے. یہ بات خوب سمجھنے کی ہے. ہمارے نبی نے کیا کیا؟ ان کو مشرکین کے بولو حوالے کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ساتھی پریشان ہوئے کہ ایک شخص جس پہ مکہ میں ظلم ہو رہا ہے اور وہ اسلام قبول کر کے یہاں آ رہا ہے، آپ کی پناہ میں آ رہے، یا رسول اللہ آپ ان کو کیسے واپس حوالے کر رہے ہیں تاکہ یہ دوبارہ ظلم کریں؟ اور ابھی معاہدے پہ سگنیچر بھی نہیں ہوئے. لیکن زبانی، اصل تو زبانی معاہدہ ہے نا، جب ہو گیا تو ہو گیا. مسلمان کی تو کہتے ہیں نا زبان ایک ہوتی ہے. لیکن کیا بہترین مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے کہ معاہدے کو پورا کرنا ہے، چاہے ہمارے فیور میں ہو چاہے ہمارے اگینسٹ ہو. اپنے ایمان والے ساتھی کو اس وقت کتنا مشکل کام تھا ایمان قبول کرنا، آپ نے پکڑ کے مشرکین کے حوالے کر کے ایک مثال قائم کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بھی معاہدے کو توڑنے والے لوگ ہیں قیامت کے دن ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا. ساری دنیا کو پتا چلے گا یہ شخص غدار ہے، یہ معاہدوں کو توڑنے والا. آج دنیا میں جہاں بھی جاؤ بھائی، ہمارے انڈین اور پاکستانی اور بنگلہ دیشی لوگوں کے بارے میں ایک ہی بات ہے زبان پہ، یار دو نمبر ہی بہت ہے. آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، یار دو نمبر ہی بہت ہے، جھوٹ بہت ہے، جعلی حملے کروا کے آئے ہوئے ہیں، جھوٹ بہت ہے، سلپ ہو جاتے ہیں. ویزا 2 مہینے کا تھا، 3 مہینے کا، 6 ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سعودی عرب گئے، 15 دن کا ویزا تھا ان کا. وہاں جو میزبان تھے انہوں نے کہا حضرت میں جب 14 دن ہو گئے نا تو انہوں نے کہا حضرت میں آپ کا ویزا بڑھوا دیتا ہوں 8-10 دن کے لیے. حضرت نے فرمایا 15 دن میں جتنے گھنٹے بنتے ہیں نا ان گھنٹوں کے مکمل ہونے سے پہلے اگر ویزا بڑھوا دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ 1 سیکنڈ بھی میں غیر قانونی طور پر یہاں نہیں رہوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ 1 سیکنڈ نہیں گزاروں گا. مکہ کی سرزمین کی بات ہو رہی ہے، مکہ میں. کیوں؟ معاہدہ آپ کا جب ہوا ہے کہ 15 دن تو اس کا مطلب کیا ہے 15 دن. اور ہم کتنے بہانے کر لیتے ہیں کہ میں ان کے باپ کی زمین ہے کیا، ان کے باپ کا ملک ہے، ایسے بول رہے ہوتے ہیں نا. ابے ان کے بابا ہے ہمارے، ان کے باپ کا ملک ہے کیا؟ ابے ہر زمین ہماری. ہم بچپن میں جا رہے ہوتے تھے نا تو اسکول سے جب نکلتے تھے تو جیسے ہمیں جیب خرچی مل رہی 5 روپے 10 روپے ہمارے نیچے گر جاتے تھے تو ساتھ والا لڑکا جو کلاس فیلو ہے نا وہ اٹھا کے جیب میں ڈالتا تھا. ہم کہتے یار یہ 5 روپے میرے کہہ رہے مجھے تو اللہ کی زمین سے ملا ہے بھائی. تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی بچپن میں دیکھا ہوگا نا، وہ کہتا تھا بھائی ہمیں یہ کہاں سے ملا ہے، ہمیں تو بھائی اللہ کی زمین سے ملا. اب لڑ دو اس سے ظاہر ہے ہر زمین اللہ کی. تو یہی ہے، وہی ہے کہ ان کے باپ کا ملک ہے. بھائی آپ معاہدوں کے پابند ہو. دیکھو ایک بات بیان کر کے بس میں بیان ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گزار تھے غار حرا میں، کئی سال آپ نے عبادت کی ہے. لیکن جب آپ نے 40 سال کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو آپ نے اپنے بارے میں یہ نہیں کہا کہ لوگوں تم جانتے ہو میں غار حرا میں کتنی عبادت کرتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں، تم جانتے ہو. آپ نے اپنی عبادت کا ریفرنس نہیں دیا. آپ نے کیا فرمایا؟ میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا اور امانت میں کبھی خیانت نہیں کی، میں صادق بھی ہوں اور امین بھی. 40 سال میں تم نے کبھی میری زبان سے جھوٹ کا لفظ نہیں سنا اور امانت میں خیانت. کیا مطلب؟ آپ جب تک کیریکٹر میں 1 نمبر نہیں ہوتے آپ اس وقت تک کسی غیر مسلم کو دعوت دینے کے اہل نہیں ہوتے. وہ آپ کی نماز اور عبادت دیکھ کے نہیں آئے گا آپ کی طرف، وہ آپ کے معاملات دیکھ کے آئے گا آپ کی طرف. تہجد میں تو 1 گھنٹہ رو رہا ہوتا ہے، صبح اٹھ کے پھر 2 نمبریاں کر رہا ہوتا ہے. تو وہ بھی ضروری ہے، عبادت، تہجد، نماز، ذکر وہ بھی ضروری. اللہ کو یاد کرنا تو بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی، اس کو موٹیویشن ہی نہیں ملتی، وہ تو بہت ضروری ہے. لیکن آپ کو اپنا یہاں جو معاملہ ہے نا اللہ سے وہ سیدھا رکھنا پڑے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو یہاں جو لوگ غیر قانونی کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے سزا ملے گی. لیکن قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ دیکھو قرآن میں 2 نمبری کی سزا بہت سخت بیان کی گئی ہے. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اللہ 2 نمبری اتنی بڑی نہیں ہے جتنی بڑی تو سزا دے رہا ہے. مثال کے طور پر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. تباہ ہو جائیں وہ لوگ جو اپنا حق لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ کی خوشخبریاں سنائی ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون. ان کو پتہ نہیں ہے کل انہوں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو آگے بڑی سخت وعیدیں. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی ایک آدمی نے اگر ناپ تول میں کمی کی ہے، کسی کا حق اپنا حق پورا لیا، دوسرے کا حق تھوڑا دیا، تو اس کی اتنی سی سزا قیامت میں مل جاتی ہے کہ اللہ اس کا پورا حق دلا دیتے سامنے والے کو، حساب برابر ہو جاتا نا.
کیا خیال ہے بھائی؟ اسلام میں جو چوری کرتا ہے تو حکومت کو آرڈر ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹے. عام آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کا ہاتھ کاٹ دیں. آپ جا کے حکومت کو آرڈر کیا ہے کہ اسلامی حکومت ہو تو حکومت کو آرڈر کیا ہے؟ چور کا ہاتھ کاٹے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے چوری 5,000 کی ہوگی, 10,000 کی ہوگی, اور ہاتھ 5-10 ہزار کا ہی, کروڑوں کا ہے, تو اللہ اس کا کروڑوں کا ہاتھ کیوں کٹوا دیتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے, یا انسان کسی کو قتل کر دے, اس کی دنیا میں سزا کیا ہے کہ قاتل کو پھانسی پہ لٹکایا جائے, اس کو قتل کیا جائے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے نا نا نا, یہ تو دنیا کی سزا ہے, آخرت کی سزا ہے ہمیشہ کی آگ, ہمیشہ کی آگ. کیوں؟ وجہ اس کی یہ دیکھو, اسلام میں جب آپ کوئی جرم کرتے ہیں نا تو یہ مخلوق کے ساتھ بھی ناانصافی ہے, لیکن جس خدا نے پیدا کیا اس کے حکم کی بھی نافرمانی ہے. تو آخرت میں جو اتنی بڑی سزا ملتی ہے وہ اس لیے نہیں ملتی کہ آپ نے مخلوق کا دل دکھایا ہے, وہ اس لیے کہ جس نے پیدا کیا تھا آپ نے اس کے حق کو ضائع کیا ہے. تو جتنا بڑا حاکم ہوگا اس کی نافرمانی کا وبال بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو مسلمان کو دیانتداری میں, سچ میں غیر مسلم سے کم 20 گنا زیادہ آگے ہونا چاہیے, اور مسلمان ان چیزوں میں 20 گنا پیچھے. تو آج سے زندگی مجھے بھی چاہیے اس اصول کو سامنے رکھ کے گزاروں, اور آپ حضرات کہ ہم دنیا میں کسی ہدف کو لے کر, آپ کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ چھوڑ چھاڑ دیں دنیا کے سارے کام, وہ تو کرنے ہیں, صحابہ نے کیے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کی جو تجارت تھی کروڑوں اربوں روپے کے اثاثے تھے. ہم نے ہمارے یہاں مدرسے میں کیلکولیشن کی گئی ہے, تحقیق لگائی کسی کے ذمے کہ یہ بڑے بڑے صحابہ جو مالدار تھے نا, ان کے پاس سرمایہ کتنا تھا, تو آج کے دور کے لحاظ سے اربوں روپے سرمایہ بنتا ہے. ہمارے نبی نے کسی صحابی کو نہیں کہا کہ اتنا پیسہ کیوں کما رہے ہو, تو کبھی بھی نہیں کہا, کیونکہ اسلام میں پیسہ کمانا منع ہی نہیں ہے. اگر آپ جائز طریقے سے کما رہے ہیں, اس میں غریبوں کا حق رکھ رہے ہیں, رشتہ داروں کا حق رکھ رہے ہیں, اگر آپ جائز طریقے سے کما رہے ہیں تو ڈبل کما لیں. کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے یا نہیں تھے؟ ان کی شاہانہ زندگی قرآن نے بیان کی ہے کہ نہیں کی؟ اتنا عالی شان تخت رکھا ہوا تھا, کوئی کہہ سکتا تھا کہ حضرت آپ کو کیا ضرورت تھی اتنا عالی شان تخت رکھنے کی, اور ہیرے جواہرات آپ کے تاج میں جڑے ہوئے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیوندہ کپڑے پہنتے تھے, سلیمان علیہ السلام بھی پیغمبر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیغمبر, دونوں اللہ کے نیک بندے. قرآن میں دونوں کی تعریفیں, ایک کو اللہ نے دولت دے کے آزمایا, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں دولت نہیں رکھنا چاہتا, تو اللہ نے آپ کو آپ کی حساب سے زندگی عطا فرمائی. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ نہ میری نظر میں پیسہ رکھنا برا ہے, نہ پیسہ نہ رکھنا برا ہے. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اگر کسی کو میں نے مسکین بنایا تو غریب بن کے خدا کو راضی کرتا ہے, ناراض کرتا ہے. اگر میں نے کسی کو دولت دی ہے تو اس دولت میں اللہ کا حق وہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ احسن کما احسن اللہ الیک. بہت خزانے تھے نا قارون کے پاس, اس کے چابیاں جانور لے کے چلا کرتے تھے خزانوں کی. موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو یہ نہیں کہا تو اتنا پیسہ کیوں کما رہا ہے, جب 2 وقت کی روٹی میں تیرا گزارا ہو سکتا ہے تو کم بخت تو اتنے اونٹوں کی چابیاں لے کے کیوں چلتا ہے, یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام نے اسے یہ حکم دیا تھا, احسن کما احسن اللہ الیک. جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو اللہ کی مخلوق کا حق بھی ادا کر, تھوڑا غریبوں کا بھی خیال کر لیا کر. تو اللہ کی نظر میں پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے, کمانے کے بعد اللہ کی مخلوق کو بھول جانا یہ برا عمل. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب زندگی کا ہدف سامنے رکھ کے گزاریں. اور آخری سچی بچی کی آخری بات, آپ کہیں گے آخری کر کے مفتی صاحب کھینچے چلے جا رہے ہیں. دیکھو, جب اچھا عمل جو ہے نا اللہ کی محبت کے بغیر نہیں کر سکتا. دیکھو, انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے یا تو اسے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے انعام ملتا ہے, یا ماں باپ کی طرف سے, یا کوئی بھی اس کو موٹیویٹ کرنے والا ہو, کہیں سے انعام مل رہا ہو. یہ جو کھلاڑی کھیلتے ہیں اور جیتنے کی کوشش کرتے ہیں, اگر کوئی ان کا میچ ہی نہ دیکھے, کوئی خبر بھی نہ آئے, نہ ان کو کوئی انعام ملے, تو یہ محنت کریں گے جیتنے کے لیے؟ میں ان کو پتا ہے لاکھوں تماشائی ہوں گے کہ ہمارے چوکے چھکے دیکھیں گے, جیتیں گے تو عزت ملے گی, ہاریں گے تو ذلت ہوگی. تو یہاں سے موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے نا. لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اچھا کام کی موٹیویشن ملتی ہے, جب تک اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو انسان کو یہ ترغیب نہیں ملتی. کسی کی محبت میں انسان یا تو کام کرتا ہے یا کسی کے خوف سے کام کرتا ہے. تو اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے بار بار اللہ کا ذکر کرنا, نماز قائم کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ نماز قائم نہیں کرو گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں پیدا ہو سکتی. تو اس کے لیے اللہ نے ہم پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ 5 نمازیں. یہ اسلام کا رکن ہے, ریڑھ کی ہڈی ہے. جیسے ریڑھ کی ہڈی کے بغیر کبھی کوئی آدمی آپ نے دیکھا کہ لکڑی لگا کے گھوم رہا ہو بھائی, اسٹینڈ سے اپنے آپ کو فٹ کیا ہو, کبھی دیکھا آپ نے؟ تو نماز کے بغیر اللہ ہمارے اسلام کو ماننے کے لیے تیار
نہیں ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. صحیح حدیث ہے, جس نے جان کر نماز چھوڑ دی اس نے تحقیق کفر کیا. قد کا مطلب ہوتا ہے یقیناً کفر کیا اس نے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مومن کہے. تو بھائی دیار کفر میں تو زیادہ ذمہ داری ہے نا کہ مسجدوں کو آباد کرو. کیا خیال ہے؟ اب مسجد, وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا, مسجد تو بنا دی دم بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد تو 2 منٹ میں بن جاتی ہے, آباد نہیں ہوتی. تو جو لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں, دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جتنی توجہ اللہ کی حضرت موسیٰ کی طرف تھی فرعون کی طرف نہیں تھی. جو توجہ اللہ کی بنی اسرائیل کی طرف تھی وہ قبطی قوم کی طرف بولو نہیں. اللہ نے بنی اسرائیل کی بدعمالیاں تھی جس کی وجہ سے غلام بن گئے. اللہ نے ان کو اوپر لانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, پھر آزمائشیں آئیں, ان کو معجزے دکھائے. تو اللہ بنی اسرائیل کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں؟ کلمہ پڑھتے تھے, اللہ کو مانتے تھے, اللہ کی کتابوں کو مانتے تھے. اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں لیکن اللہ کو بھی مانتے ہیں, اللہ کے پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں, اللہ کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں. اللہ کی قسم جتنی اللہ کی نظر میں ہماری اہمیت ہے اتنی مخلوق میں کسی اور کی اہمیت نہیں ہے. اگر ہم اپنی اہمیت ہی نہیں جانیں گے, ہم اپنے آپ کو ویلیو نہیں دیں گے, تو اس کا مطلب جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے ہماری نظر میں اس کی قدر نہیں ہے, تو اللہ کیسے قدر کرے گا پھر اس کی؟ تو اپنے ایمان پہ فخر کرو, اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرو. جب تک آپ کا مسجد سے تعلق نہیں ہوگا آپ اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتے. دیکھو جب آپ دیار غیر میں رہتے ہو, غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہو, تو آپ کو صبح و شام اپنے جیسے لوگوں سے ملنا ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ احساس رہے کہ ہم کیا ہیں, مسلم ہیں. آپ کو یہ احساس رہے. آسٹریلیا میں ہمارے جاننے والے, ان کو بڑا اچھا خاندان, تو ان کے پڑوس میں یہودی رہتے ہیں. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ یہودی کہنے لگا یار آپ لوگ کی گیدرنگ بڑی اچھی ہے, خاندان آپ لوگ کا بڑا اچھا ہے. ہم لوگ تو, ہمارے یہاں تو اب نسل ہی ختم ہوتی جا رہی ہے, ہمارے یہاں تو وہ فیملی سسٹم ہی نہیں ہے. تو یہ نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے تو ہمیں اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے. تو اب یا تو آپ کسی نائٹ کلب میں جا کے مل لیا کریں آپس میں, کیا خیال ہے, یا پھر مسجد میں مل لیں. تو کیا کون سی جگہ بہتر ہے؟ وہاں ملتے ہوئے اچھے لگیں گے, وہاں تو پکڑے جائیں گے. کیا خیال ہے؟ آیا کہا تھا نکلا ہوں گھر کو. محبتیں جو پیدا ہوتی ہیں میرے بھائی وہ نائٹ کلبوں میں نہیں ہوتی, وہاں وہ خواہشات کے پورے کرنے کی جگہ ہے. محبتیں کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ مسجدوں میں پیدا ہوتی ہیں. تو مسجد سے جڑے. جماعت کی نماز اللہ نے کتنی پیارا عمل رکھا ہے کہ سارے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے قبلہ رخ ہو کے. صبح صبح کتنا اچھا لگتا ہے اللہ کا کلام سنا جائے, رکوع سجدہ وتقلبک فی الساجدین. قرآن کہتا ہے نبی جب آپ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کر رہے ہوتے ہو اللہ آپ کے اس عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے. تو ان جگہوں میں میرے بھائی دین کو ہم نے زندہ رکھنا ہے اپنے عمل سے. عمل کا کیا مطلب؟ کردار ایک نمبر ہونا چاہیے, کوئی کام خلاف قانون نہیں ہو. یہاں کی گورنمنٹ کہے کہ مسلمان جتنے قانون کے پابند ہوتے ہیں اتنے غیر مسلم نہیں ہوتے. جب آپ کو پوچھیں کہ بھائی تو اتنے اچھے طریقے سے اٹلی میں کیوں رہ رہا ہے, کوئی آج تک تو نے کام خلاف قانون نہیں کیا, تو آپ بولیں کہ ہمارے مذہب کا حکم ہے, ہمارے دین کا حکم ہے, ہمارے قرآن کا حکم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور دوسرا اللہ کا حق پورا کرنا ہے. وہ کہاں پورا ہوگا؟ مسجدوں میں آ کے. تو مسجد سے تعلق قائم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ کے ہاں امریکہ سے جماعت آئی ہوئی ہے, یہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, تو تھوڑا سا بیٹھ جائیں ان کے پاس, ہیلو ہائی کر لیں, بھائی کیسے آنا ہوا, کس سلسلے میں. ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, تو دلہن کے پاس گیا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بات کا آغاز میں کیسے کروں. ظاہر ہے پہلے زمانے میں پہلی دفعہ شادی ہوتی تھی, کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا, تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں بات کا آغاز کیسے کروں. کافی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے میری کل آپ سے نکاح ہوا تھا, اس سلسلے میں حاضر ہوں. کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, میں اس سلسلے میں. تو تبلیغ والوں سے کہیں کہ بھائی ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ امریکہ سے آئے ہیں, ہم اس سلسلے میں بولو بھائی تھوڑا سا جڑ جایا کریں. یہاں مولانا صاحب ہے, مولانا ابو ذر صاحب ہے, دعوت کے کام میں جڑے ہوئے ہیں. تبلیغ کا کام اللہ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا, اور اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ پوری دنیا میں قابل قبول ہے. ابھی تو سعودی عرب میں بھی سنا اجازت دیتی ہے. کیوں؟ کوئی ایسی الٹی سیدھی بات نہیں کر رہے ہوتے, کوئی وائلنس ہی نہیں پھیلا رہے ہوتے, کوئی اس طرح کی کوئی اختلافی کوئی فرقواریت کی بات نہیں. سیدھا سیدھا اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین, اپنے ہدف کو سامنے آپ کو آپ کی منزل بتا دیں گے. تو جب تک میرے بھائی یہاں رہ کر کسی نیٹ ورک میں نہیں جڑو گے, تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو بکری جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے, بھیڑیا اسی پہ حملہ کرتا ہے. تو جب آپ اپنی گیدرنگ سے ہٹ جاؤ گے نا یہاں پہ, تو پھر میرے بھائی شیطان نما جو بھیڑیا ہے وہ آپ پہ حملہ کرے گا. ہو سکتا ہے آپ عیش والی زندگی گزار لو, لیکن رنگ للیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دل,
یہ خزاں ہے جو انداز بہار آئی، تھوڑے دن کے بعد بڑھاپا بھی آنے والا ہے۔ یہ جوانی کی مستیاں بہت جلد مارکیٹ سے شارٹ ہونے والی ہیں۔ تھوڑا سا وہ ایک ایپلیکیشن آتی ہے، تصویر کھینچو، آتی ہے نا ایپلیکیشن، تصویر کھینچ کے اس میں دیکھو کہ میں بڑھاپے میں کیسا لگوں گا، آپ کو خود اپنے اوپر ترس آئے گا، آپ کا دل چاہے گا ان سے دم کرواؤں اپنے اوپر۔ اور کسی نے کہا ہے کہ بڑھاپے میں اور جوانی میں کیا فرق ہے؟ جوانی میں آپ کے پاس حسینوں کے نمبر ہوں گے، بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت جلد آنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ